ہائی کورٹ نے اپنا پی ٹی آئی کی ایک درخواست کے اوپر حکم جاری کیا ہے، عبوری حکم۔ پی ٹی آئی کے 43 ارکان قومی اسمبلی لاہور ہائی کورٹ چڑھے تھے، جناب یہ ہمارے استعفے غلط طور پہ منظور کر لیے گئے ہیں، ان کو جناب سائیڈ پہ ماریں اور ہمیں حکم کریں، ہم قومی اسمبلی کے اندر دن دناتے ہوئے واپس پہنچ۔ تو ہائی کورٹ نے جناب ان کی درخواست سنی اور پہلے دن ہی فرما دیا کہ جناب تسی ممبر ہو، جاؤ شاہ محمود قریشی بھائی وہ لیڈر آف اپوزیشن کا کمرہ خالی کریں، ہم واپس آ رہے ہیں، لیڈر آف اپوزیشن کا کمرہ خالی کریں، ہمارے لوگ واپس آ رہے ہیں، پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین کا کمرہ بھی خالی کریں، ہم بھی وہاں پہ آ رہے ہیں۔ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ہے وہ ان کے استعفے قبول کر لیے ہیں، تو وہ ان کی تاریخ دینے سے باز رہے، صرف ان 43 کی، وہ جو پہلے 70 ہو گئے ان کی نہیں۔ السلام علیکم جی۔ پنجابی کا نہیں بلکہ اردو کا ایک محاورہ ہے کہ گیدڑ کی دم سے چھاج باندھ دینا، گدڑ دی دم نال چھاج بننا، ٹھیک ہے، یہ باندھنا۔ یہ میں نے جب سنا پہلی دفعہ تو میں نے پھر وضاحت طلب کی بزرگوں تھے، میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ گیدڑ جو ہے چونکہ ایک ڈرپوک جانور ہے اور وہ ڈر کے بھاگتا ہے اور چھپتا ہے، تو اس کی چھاج اتنا چوڑا ہوتا ہے، تو اس کی چھاج دم کے اوپر باندھ لیا جائے تو پھر وہ جو ہے وہ جب کسی بل میں گھسنے کی کوشش کرے گا تو چھاج باہر اٹک جائے گا، تو اسی سے پکڑ کے اس کو باہر کھینچ لیں گے۔ یہ گیدڑ کی دم پہ چھاج باندھنے والا جو محاورہ ہے یہ مجھے کیوں یاد آیا؟ یہ مجھے اس لیے یاد آیا ہے کہ ہائی کورٹ نے اپنا پی ٹی آئی کی ایک درخواست کے اوپر حکم جاری کیا ہے، عبوری حکم، مختصر فیصلہ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ کون سا پی ٹی آئی کی درخواست؟ پی ٹی آئی کے 43 ارکان قومی اسمبلی لاہور ہائی کورٹ چڑھے تھے اور انہوں نے جا کے کہا تھا کہ جناب یہ ہمارے استعفے غلط طور پہ منظور کر لیے گئے ہیں اور ان کو جناب سائیڈ پہ ماریں اور ہمیں حکم کریں، ہم قومی اسمبلی کے اندر دن دناتے ہوئے واپس پہنچے۔ تو ہائی کورٹ نے جناب ان کی درخواست سنی اور پہلے دن ہی فرما دیا کہ جناب تسی ممبر ہو، جاؤ یہ دیکھ۔ اور پھر ہائی کورٹ نے جو اچھا اس کے بعد پھر یوتھیوں نے دے دھمال پہ دھمال، ہر ان کا جو تبصرہ نگار وہ ہر پروگرام میں بیٹھا ہے، عمران خان قومی اسمبلی جا رہا ہے، عمران خان قومی اسمبلی جا رہا ہے، ادھر جناب شاہ محمود قریشی بھائی وہ لیڈر آف اپوزیشن کا کمرہ خالی کریں، ہم واپس آ رہے ہیں، لیڈر آف اپوزیشن کا کمرہ خالی کریں، ہمارے لوگ واپس آ رہے ہیں، اور پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین کا کمرہ بھی خالی کریں، ہم بھی وہاں پہ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جناب وہ بڑکا واجریاں نے، تمالا پیڑیاں نے، ڈن ڈن ہم آ رہے ہیں، اور قومی اسمبلی میں جا کے اور پی ٹی آئی کیا کرے گی، پی ٹی آئی یہ کرے گی، سارے کے سارے پروگرام جو تھے ہمارے یوتھی پروڈیوسروں نے، جو کہ بہرحال ایک اسٹریٹجی کے تحت اپنا اپوائنٹ کیے گئے ہوئے ہیں نا، شفیق لوگوں کے باعث اپوائنٹ ہوئے تھے نا یہ سارے لوگ، تو وہ جناب انہوں نے ایک بنا دیا جیسے پی ٹی آئی قومی اسمبلی میں پہنچ گئی۔ میرے جیسے کسی گناہ گار نے جس کی آواز نہیں سنی جاتی، اس نے آہستہ سے کہا کہ یار ابھی عدالت کا کوئی حکم نہیں آیا، تو آپ نے پہلے ہی تمالا پانیاں شروع کر دینے نے، بعد یہ نہ کم کہ دے گسی پاک پتن لے گئے، یعنی تسی دھمال پا کے مرنے والے ہو جاؤ، آپ دھمال ڈال کے مرنے والے ہو جائیں اور پتہ چلے دیکھ تو پاک پتن جانی ہے، تو نہ کریں، ابھی انتظار کر لیں۔ لیکن آپ کو پتا ہے کہ وہ یوتھیا ہی کیا جو انتظار کر لے، ہر پروگرام میں بھی ایک دو پروگراموں میں وہ پی ٹی آئی تو قومی اسمبلی میں جا رہی، پی ٹی آئی تو قومی اسمبلی میں پہنچ گئی، پی ٹی آئی تو قومی اسمبلی جا رہی، شارٹ آرڈر آ گیا۔ شارٹ آرڈر کے اندر انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ بار بار کا انتخاب جو ہے یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، اس کے اوپر اربوں خربوں روپے آتے ہیں، سرکار کی مشینری انوالو ہوتی ہے، اس لیے یہ اتنی جلدی جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ہے وہ ان کے استعفے قبول کر لیے ہیں، تو وہ ان کی تاریخ دینے سے باز رہے، صرف ان 43 کی، وہ جو پہلے 70 ہو گئے ان کی نہیں، تو ان 43 کی وہ تاریخ دینے سے باز رہے۔ یہ جو ہے یہ انہوں نے ایسے نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، ان کی تاریخ دینے سے احتراز کرے اور ہم اس کا یہ والا حق جو ہے یہ معطل کر رہے ہیں۔ تاہم ہم اس کے اوپر
جو الیکشن کمیشن کے آرڈر کو تو ہم کر رہے ہیں معطل، یا میں کر رہا ہوں معطل، جسٹس شاہد کریم صاحب نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے۔ تاہم چونکہ یوتھیوں نے میرے سامنے، یعنی پی ٹی آئی نے میرے سامنے جو اسپیکر قومی اسمبلی کا حکم ہے اس کو چیلنج ہی نہیں کیا، آخر میں جا کے ایک لائن لکھ کے نا انہیں وہ تھوڑا ماریا نا پی ٹی آئی دے سر دے وچ، انہوں نے کہا انہوں نے وہ چیلنج ہی نہیں کی تھی، لہٰذا وہ آرڈر اپنی جگہ کے اوپر موجود رہے گا۔ یعنی کہ قومی اسمبلی سے پی ٹی آئی کے 43 ارکان قومی اسمبلی، جن کو بعض لوگ پیار سے یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ للعقل للمحدود بھی کہتے ہیں، وہ قومی اسمبلی سے باہر ہی رہیں گے، اندر جان لگن گے، اگو راجہ پرویز اشرف الہتھا مارے گا، چل نکلو تھوڑی اس طرح، ٹھیک ہے۔ تو وہ انہوں نے کہا جی چونکہ وہ آرڈر انہوں نے میرے سامنے چیلنج ہی نہیں کیا تو وہ اپنی جگہ پہ آرڈر موجود رہے گا، یعنی کہ قومی اسمبلی میں نہیں جا سکتے۔ اب یہ بالکل وہ دم کے ساتھ چھاج باندھنا جس سے میں نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا، وہ گدڑ کی دم کے ساتھ چھاج باندھنا جو ہے وہ والا ہے کہ نہ تو وہ بل کے اندر گھس سکتا ہے، کیونکہ جتنا گھستا ہے وہ چھاج پکڑ کے اس کو پھر باہر نکال لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور نہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم ارکان نہیں رہے، ہم چلے جائیں الیکشن کے اندر۔ یہ عجیب و غریب سا معاملہ ہو گیا۔ اب ظاہر ہے اپنے سسر جی کی عدالت ہے اور وہ جائیں گے ایک نئی درخواست لے کے کچھ دنوں تک، اور پھر اس کو ٹیک اپ کیا جائے گا، کیونکہ اسپیکر جو ہے اس کا حکم جو ہے اس کی وضاحت تو کر سکتا ہے، اعلیٰ عدلیہ اس کی وضاحت کر سکتی ہے، لیکن اس کو ٹرن ڈاؤن نہیں کر سکتے۔ سوری کیس میں بھی یہی ہوا تھا کہ وہ جو آبزرویشن تھی اس کی وضاحت کی گئی تھی، اس کو ٹرن ڈاؤن نہیں کیا گیا تھا، ٹھیک ہو گیا۔ تو بہرحال اب دیکھیں وہ کب جاتے ہیں، کب پہنچتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، لیکن اس وقت جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کی جو دھمال ڈالی جا رہی تھی پی ٹی آئی کی طرف سے اور ان کے لوگوں کی طرف سے، اب اس میں ایک بٹر قسم کا بریک آیا چاہتا ہے۔ اس بریک کا نتیجے کے اندر کیا ہوگا؟ اس بریک کے نتیجے کے اندر پی ٹی آئی کو موقع ملے گا کہ وہ اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کی تصویریں سڑک پہ رکھے اور اس کو اوپر سے جوتے مارے ایسے کر کے، پھر اس کی ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ ڈالے۔ اور ویسے ہماری عدلیہ اس بات کو پسند بھی بہت کرتی ہے۔ جن جن ججز کے تصویروں کے اوپر لندن سے لے کے ہائیڈ پارک تک اور ہائیڈ پارک سے لے کے زمان پارک تک جن جن ججوں کی تصویروں کے اوپر پی ٹی آئی کے ٹرولز نے یا پی ٹی آئی کے یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ للعقل للمحدود نے جوتے مار رکھے ہیں، وہ جج صاحبان جو ہیں ان کی محبت جو ہے پی ٹی آئی کے لیے، ان کی شفقت جو ہے، ان کی مامتا جو ہے، وہ ان کی چھاتیوں سے چھلک چھلک پڑتی ہے۔ یہ محاورتاً بات کر رہا ہوں، وہ ان سے چھلک چھلک پڑ رہی ہے جن جن کو جوتے مار رکھے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے بھی معزز جج صاحبان کی تصویریں جو ہیں وہ لندن سے لے کے اور لاہور تک پی ٹی آئی جو ہے وہ سڑکوں پہ بچھا کے مارے، تو پھر ان کو ہوش آئے تو پھر وہ پی ٹی آئی کے حکم کے اندر اس کے صدقے واری جانا شروع کریں اور کہیں کہ عمران خان بہت مقبول ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے۔ فی الحال تو یہ ہوا ہے کہ دیگ پاک پتن جانی ہے، دیگ پکا سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، اس کو اچھی طرح دم بھی لگا سکتے ہیں، اس میں گریاں، میوے، سوگی، کشمش سب کچھ ڈال سکتے ہیں، اس کو دم پہ بھی رکھ سکتے ہیں، کھا نہیں سکتے۔ یہ ہے حکم لاہور ہائی کورٹ کا۔ یوتھی دیگ کھا نہیں سکتے، دیگ پکا سکتے ہیں، دم لگا سکتے ہیں، گریاں بادام کشمش ڈال سکتے ہیں، اس کے ارد گرد دھمال بھی ڈال سکتے ہیں، جھینگا لالا ہور، جھینگا لالا ہور، جھینگا لالا ہور، لیکن بہن کھا نہیں سکتے۔ تو وہ بہرحال کھا بھی لیں گے انشاءاللہ۔ یہ مطلب کہ پہلی جو رجیم چینج تھی 2018 والی، وہ آئی تھی براستہ فوج، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ جو نئی تبدیلی آئے گی یا آنے جا رہی ہے، جس کے ذریعے عمران احمد خان نیازی کو پھر مسلط کیا جائے گا، یہ آئے گی بذریعہ عدلیہ۔ اب ہم تو غریب سے لوگ ہیں، اس طرح کی بات نہیں کر سکتے، لیکن وہ کہا یہی جا رہا ہے اس وقت کہ وہ تو اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں،
اور اپنی طرف سے توبہ اناؤنس کر رہے ہیں. انہوں نے ایسا کوئی بات نہیں کہی. انہوں نے نہ اے پولیٹیکل ہونے کی بات کی ہے نہ توبہ کرنے کی بات کی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ ایک پہلوان نے وہ ریسلنگ دیکھتے ہیں نا آپ نے WWE، اس کے اندر ٹیگ ٹیم چیمپئن جو چل رہی ہوتی ہے یا ایک سے زیادہ پہلوان دونوں کارنرز میں کھڑے ہوتے ہیں، تو اس میں ایک پہلوان جب تھک جاتا ہے یا مار کھانے کے قابل نہیں رہتا تو وہ دوسرے پہلوان کو ہاتھ لگا لیتا، ٹیگ کر لیتا اس کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں. تو ہو سکتا ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے عدلیہ کو ٹیگ کر دیا ہو، اب عدلیہ لڑنے کے لیے میدان میں اتر آئی. ہمیں کیا پتہ بھئی، ہم تو اس طرح کی بات کر کے عدلیہ کی شان اقدس کے اندر کوئی گستاخی کے مرتکب نہیں ہونا چاہ رہے. تاہم جن کا کام ہے وہ کریں. اور عرفان صدیقی صاحب نے سینٹ کے اندر کھڑے ہو کے آئینہ دکھایا ہے. عرفان صدیقی صاحب کمال کے آدمی آپ، ٹھیک ہے، میرے کاروبار کی کیا پوچھتے ہو، اندھوں کے شہر میں آئینے بیچتا ہوں. آپ اندھوں کے شہر میں آئینے بیچنے پہنچ گئے ہیں. آپ اور تاج حیدر جہاں صاحب جو تھے، ان کی آوازیں کسی بھی جمہوریت پسند کے لیے تراوٹ کا باعث تو بنی ہے، لیکن سر یہ اتنی چھوٹی موٹی آوازوں سے نہیں جائیں گے اتنے. میرا مطلب ہے کوئی اور کام کرنا پائے گا، تھوڑا گلا کھولنا پائے گا، تمہوں اپنا گلا کھولنا پائے گا. بہرحال جی اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.